بھیجن والے وچ بھی شک کوئی نہیں، لے کے آن والے وچ بھی شک کوئی نہیں، جس ہستی وال آیا ہے اودے وچ بھی شک کوئی نہیں، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی فرما دیتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جن دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، وہ شک ہو بھی کیویں سکدا ہے جنوں کلر والا رب العالمین نے ہاں پہلیاں کتاباں تورات انجیل زبور وہ بھی تے رب ذوالجلال نے بھیجیاں نے، لیکن انہاں دے اندر شک و شبہ پہ گیا ہے کیونکہ قوماں نے وعدہ گھاٹا کر چھڑیا ہے، قوماں نے تبدیلی کر چھڑی ہے، قوماں نے نبی پاک دیا شانہ وچوں کٹ چھڑیا نے، کیونکہ انہاں دی حفاظت دا ذمہ رب نے نہیں سی لیا۔ بھیجیاں تے تورات بھی رب نے بھیجی ہے، انجیل بھی اللہ نے بھیجی ہے، زبور بھی اللہ نے بھیجی ہے، صحائف ابراہیم بھی اللہ نے بھیجے نے، مگر انہاں دی حفاظت دا ذمہ رب ذوالجلال نے نہیں لیا، لیکن جدوں اپنا قرآن بھیجا ہے اے آخری کتاب ہے، آخری نبی امام الانبیاء تے نازل فرمائی ہے، اے دے بعد کتاب بھی کوئی نہیں، اے دے نبی پاک تو بعد نبی بھی کوئی نہیں، قانون بھی اے دے چلنے سن، شریعت بھی اے دی چلنے سے، قاعدے بھی اے دے چلنے سن، تلاوت بھی اے دی چلنے سے، حضرات قیامت تک اس کتاب قرآن پاک دے حکم چلنے سن، اللہ نے اے دی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، رب نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جی کہہ دے ہو فرمایا بے شک انہوں اساں نازل کیتا وے اے حفاظت فرمان والے بھی اسیاں، اے توجہ کرنا اس قرآن دے وچوں اہل بیت طہار دی شان، امام علی مقام امام حسین دی شان، امام حسن مجتبی دی شان، سیدہ فاطمہ الزہرا دی شان، مولا علی مرتضی دی شان، اے بیان کرنا میرے دوستو، رب ذوالجلال نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا قرآن ہے، حضرات پاکیزگی بیان فرمائے، فرمایا نبی دے گھر والے ہو، اللہ نے تواڈے تو ہر ناپاکی نو دور کرن دا ارادہ فرما لیا ہے۔ دوسری آیت مقدسہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فرمایا ایمان والے ہو جڑے ایمان لے آؤندے نے اور نیک عمل کردے نے، انہاں دی محبت اللہ لوکاں دے دلاں دے اندر پا دیندا ہے۔ اے ہے دلیل مرتضی اور اہل بیت طہار دی شان دے اندر ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
دے اندر شہید ہو جان انہاں نوں مردہ نہ کہو بلکہ او زندہ نے۔ حضرات میں کربلا دے بعد واقعہ تربیہ کرنا یہ 3-4 رہتا میں انہاں دی عظمت و شان وچ پڑھیا نہیں وہ جتے پورا قرآن الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک سارا قرآن میرے نبی دی شان بیان کرتا ہے۔ یہ لٹیا ہوا قافلہ جا رہے ہیں کوفے سے جان تو پہلے حضرات ایک مقام آیا پہلی منزل مقام قادسیہ۔ کیڑا مقام؟ مقام قادسیہ۔ سرہ شہادتین دے اندر سوایت محرکہ دیگر تاریخ دیاں کتبہ دے اندر موجود ہے۔ اگے اگے یزیدی جا رہے ہیں کوفی جا رہے ہیں خولی دے کولو امام علی مقام دا سر اقدس جڑا ہے وہ شمر دل جوشن نے پکڑ لیا خولی کو امام علی اکبر کا سر دے دیتا اور مختلف سرہ دی تفسیر کے لیے وہ میں آپ حضرات دے سامنے پچھلے جمعے عرض کی تھی جڑے جڑے قبیلے نو جننے سر پکڑائے۔ حضرات اے مقام قادسیہ دے کولو گزر دے سر پہ اوتھے ایک وڈیری مائی او دا پتر بیمار ہے سخت بیمار ہے اور انج سمجھو کہ موت دی کشمکش وچ اپنے پتر کو ایک جھونپڑی دی بڑی مکان بنے جھونپڑی ٹائپ ہی غریبہ مسکینہ دے مکان سن اپنے پتر کو بیٹھی توجہ ذرا چاہواں گا اس مائی دی نوح بھی کول بیٹھی ہے اور پتر دا علاج معالجہ پہ کر دی ہے تے نالے دعاواں پہ دیندی ہے تے نالے اکھاں وچوں آنسو پہ بہاندی ہے کیونکہ میاں صاحب فرماتے نے ماما دے دل نرم غلابوں قد کرن قبول جدائی پتران دا ہر عیب چھپاون تے نہ سنن کدے بریائی ماں سی پریشانے کافلے دے اونٹاں دیاں ٹلیاں دی آواز دے کان وچ پئی اپنی نوح نو کہن لگی تو اے دے کول پہ اپنے خامن دے مینوں کو قافلے دے جان دی آوازاں آ رہی نے جانوراں دے گلے وچ جڑیاں ٹلیاں پئیاں نے یا پیراں وچ جڑیاں چاندراں پئیاں نے میں اے قافلے والیاں کول جانی ہاں ہو سکتا ہے قافلے والیاں دے وچ کوئی حکیم یا طبیب ہوئے جیڑا میرے بچے نو آج دا کوئی علاج معالجہ کر سکے۔ او مائی باہر نکلی ویکھ کے حیران ہو گئی اگے سواریاں دے اتے کوفے والے جڑے نے انہاں دے پیچھے سر اقدس نیزیاں تے ٹنگے نے اور ادو پیچھے پردے دار خاتونہ نے سب تو پہلے سر حسین خولی کو مدرسی شمر دے جوشن نے لے لیا سی شمر کو لائی ذرا توجہ ہوئی بوڑے مہربانی کر کے تھلے کرو اور دھیان کرو شمر دے کو لائی آگے کہنے لگے نیزے دیو تے سر لے کے جان والے اے دس تو حکیم طبیب
لگا میں حکیم نہیں، میں ڈاکٹر یا طبیب نہیں۔ او خولی دے کول آئی سر علی اکبر، خولی دے کول جناب نے دیتے ٹنگے آوے، خولی نو کہن لگی تو جانا حکمت جاننا ہے، حکیم یا طبیب ہے؟ خولی نے کہا میں بھی نہیں جانتا۔ سلام دے کول آئی تیسرے سر مبارک کول، کہن لگی اے بندہ خدا کیا تے حکمت جاننا ہے، حکیم طبیب ہے؟ ایک سلام کہن لگا میں بھی نہیں جانتا۔ پھر چوتھے سر والے کول، پنجویں سر والے کول، چھویں سر والے کول، اے ستویں کول آئی، اودوں پیچھے امام زین العابدین کچھ کہتے ہو امام زین العابدین نے آواز ماری اے وڈیری مائے انہاں نوں کی پوچھنی ہے، انہاں چ کوئی حکیم کوئی طبیب نہیں، ادھر میرے قریب آ، نیڑے آ کے آنی ہے تو حکیم ہے۔ آپ نے فرمایا میں بھی حکیم ہاں، میرا بابا بھی حکیم ہے، میرا دادا بھی حکیم ہے، میرا نانا بھی حکیم ہے۔ تو ناستے نو کی چاہیے کیوں کچھ نہیں ہے بھائی؟ کہنے لگی پہلا یہ دسو جنہاں نے سر چکے نے اے آندے نے اسی غازی ہاں تے اے باغی نے، باغیاں دے سر نے، لیکن انہاں دیاں شکلاں منحوس نے، چہرے تے لعنت برس رہی ہے۔ تینوں ویکھدیاں پئی بال بکھرے ہوئے نے، کپڑے تے خون دے چھٹے لگدے نے، لیکن چہرے دے وچوں نور نہ ٹاپے مار دے۔ تیرا نام کی ہے؟ آپ نے فرمایا اس گل نوں چھڈ کام دس۔ کہن لگی میرا پتر بیمار ہے، موت دی کشمکش دے اندر ہے، میں چاہنی ہاں اگر تو حکیم ہے ادا علاج کر، شاید انہوں آرام آ جائے۔ امام زین العابدین سجاد نے فرمایا او جنہیں پہلا سر مبارک چکے آوے اودے کول اجازت لے لے، اگر اجازت دے تے میں جان واسطے تیار ہاں۔ حضرات دوڑی گئے، شمس دل جوشنوں کہنے لگے میرا پتر بیمار ہے، او حکیم ہے، میں انہوں لے جانا چاہنی ہاں، 10 کی قیمت لوے گا۔ شمس نے کہا 10,000 درہم۔ دنیا دا لالچ سی نہ پیسے دے لالچ وچ کہنے لگا 10,000 درہم، کہنے لگی اتھے کھڑو، دوڑی گئی گھر، پیسے لے آگے جناب پیش کیتے، کہنے لگی اے پڑھ اینو چھڈ دے۔ شمس دل جوشن نے حکم دیتا امام زین العابدین دیاں ایک گل وچوں جناب توق اتار دیو، ہتھاں چوں ہتھکڑیاں اتار دیو، پیراں چوں بیڑیاں اتار دیو۔ اے امام زین العابدین نوں لے کے ٹرے، جس ویلے چوپڑی چ پہنچی اجے کہن لگی در چوپڑی تو دروازے تو باہر آندی ہے تو ایتھے ہی کھڑو، میں اندر پردہ کروا لواں، انہوں کی پتہ ہوئے اے پردے دا حکم دین والے، اے پردے داراں دا گھر ہے، اے لوکاں دیاں عیباں تے پردے پان والے نے، جنہاں تو کوئی پردہ کروانی ہے۔ امام زین العابدین کھڑے ہو گئے، جائے اندر گئے، وہ دے بچے نے آخری سانس ان کر کے ہوکا لیا، اس نوجوان دی روح پرواز کر کے فوت ہو گیا۔ سسکیاں لہدی تے روندی آئی باہر، کہنے لگی سرکار تسی واپس جا سکتے ہو۔ فرمایا کیوں؟ اگر جس مقصد نے بلایا سی وہ کام پورا ہو گیا ہے۔
کہنے لگے تو 10,000 درہم انہوں دیتے نے، بڑی محنت سماجت نہ لے کے آئیے تو ہن بھی کہنی ہے واپس جا۔ کہنے لگی سرکار حکیم صاحب جس مقصد لے آنا سے میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا بی بی میں لے چلے سے مرد داتے میں حکیم جی کہہ دے کہنے لگی اچھا آؤ سرکار اندر۔ حضرت امام زین العابدین آپ دے قریب گئے، قریب جا کے آپ نے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی، یا رب العالمین اے میرے نانا مصطفیٰ دا واسطہ اگر ابن مریم عیسیٰ کوے کم بیذن اللہ تم مردے زندہ کر دینا ہے تے میرے نبی دا تے ساڈا تے گھرانا ہی آلہ ہے، انو عظمت تو عطا فرمائی ہے، انو رفت تو عطا فرمائی ہے، یا رب ذوالجلال میری دعا قبول کر۔ اور جناب کیا او مردیا اٹھ، وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اٹھ پیا۔ حضرات کہنے لگے حکیم طبیب کون ہے تو؟ وہ جڑا مویا اٹھیا سی نا نوجوان آندا ہے اماں پہلا تے میں تینوں دسنا ہے کون ہے، اے تھوڑی دیر جڑا میں ستا میری آنکھاں بند ہوئیاں نے، پہلے تے اے دے کولوں معافی منگ، قدمی دے کو معافی منگ، کچھ ہی کہتے ہو اے دے قدمی دے کو معافی منگ، اللہ اکبر کبیرہ آخر ہو کیوں او کہنے لگا اماں اے دی عزت زمین تے ہونے میں ویکھیا وے، انہاں نے اے دی عزت اینو لٹن والے نے نہیں کیتے، جنہیں اے دی عزت عرشاں تے آسماناں تے جی کہہ دے گے کہنے لگا میں کچہری مصطفیٰ چوایا ایدہ بابا علی المرتضی ایدہ باب حسین لجوال ایدہ نانا مصطفیٰ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میں ضرور کہاں گا او بے مثال کر علی دا کر علی دا کر علی دا علی پاک کو مانتے ہو آلے بیعتے گرانے نو مانتے ہو لیکن ہاتھ کھڑا کر کے ذرا سبحان اللہ اونچی آستہ مل کے کہو بے مثال ہو کر علی دا اونچی بے مثال ہو کر علی دا اے کر علی دا اے کر علی دا میرا سارا سامان علی ہے، میرا سارا سامان علی ہے، جد علی دے ایمان علی دا کچھ ہی کہتا ہوں میرا سارا سامان علی دا اے جد علی دے ایمان علی دا اے دل علی دا اے سر علی دا اے دل علی دا اے سر علی دا در علی دا در علی دا کہلو بے مثال ہو کر علی دا اے کر علی دا در علی دا کہنے لگا نا جی آسمانہ تے بڑی شان ہے، اللہ اکبر۔ حضرات
امام زین العابدین نے فرمایا مائی تیرا کیڑا مقصد سی میرے رب نے حل کر چھڑے. سرکار واپس آ گئے. اسی طرح انہوں نے ہاتھ کڑیاں پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں انہوں نے زنجیرہ پا کے سرکار کو قافلے دے وچ جکڑ لیا. اللہ اکبر. حضرات توجہ, قافلہ کے چلنے لگ گیا. حضرات چلنے ایک مقام آیا, ایک بستی آئی, شہر آیا جیدہ نام حلب ہے. بولو کی نام حلب. حلب شہر سے بعد کیونکہ قافلہ جا رہے سی, کسے آ کے دسیا شمر نو کہ مسلمانوں کا ایک قافلہ آ رہا ہے جیڑا تواڈے کولوں سر بھی کھو کے لے جائے گا اور تواڈے نال جنگ بھی کرے گا. شمر جل سے دل جوش میں کوڑے کا باغ سی, شہر تو مار باغ سے. شمر نے جناب سارے قافلے نو فٹافٹ باغ دے وچ لے وڑیا اور جناب باغ دے اندر مختلف درختاں دے نال اے سر مبارک نے تے کیڑے سن انہاں نوں ٹنگ رکھ دیتا اور جناب اے پاک بیبیاں ایک پاسے بہ گئیاں. شمر دے جتنا بھی قافلہ سی ایک پاسے بہ گیا اور امام علی مقام دا سریغ دس ایک کھجور دے درخت دے نال انہاں نے جناب رکھیا اور دو جگہ تو بنیا. واہ حسین تیری عظمت تو صدقے دا اج کٹیا ہویا وے پر سارے نالوں اونچا ہوے. کٹن تو بعد امام حسین اونچا. اللہ اکبر. اس باغ کا ایک مالک سی عیسائی مذہب دے نال تعلق رکھن والا, ایک راہب عیسائیاں دا پادری راہب جنوں ساڈی زبان وچ عالم دین کہندے نے. اودی ایک بیٹی سی نابینا, انی سی, اکھاں تو معذور سی, نابینا سی. انہاں نوں نہیں پتا مار کوئی قافلے والے آ کے ٹھہرے ہوئے نے, لٹے قافلے والے. او بابا کہنے لگا بیٹی بھوک بڑی لگی ہے, نہ ایتھے کھان دا انتظام ہے نہ پانی دا انتظام ہے, تو ایتھے ٹھہر, میں ہر شہر دے اندر جانا. اگر دروازے میں لو گیا کوئی دیکھ لے گا باغ دے وچوں مالک نکل گیا ہے, آ کے باغ نو اجاڑے گا, میں دیوار پھلا کے جانا. تو ہاتھ وچ سوٹی پھڑ لے اور باہر نکل کے آواز دے دے, خبردار جاگ دے آجے, اے باغ دے مالک جاگ دے پے. اے بابا راہب جڑا پادری انہیں دیوار پھلا کے اور جناب شہر حلب دے اندر کھانا لین واسطے چلا گیا. ادھروں اے نبینا اے بچی نے سوٹی پکڑی ہے اور آواز دے رہی ہے, خبردار. انہیں جڑے ویلے آواز دیتی سر حسین نے اللہ دا قرآن پڑھیا ہے. حضرت علی وقار اس سدرے شہادت بہن دے اندر, سوائی کے محرکہ دے اندر, تاریخ دیا کتاباں دے اندر ایک دوسری منظر حلب میرے دوستان عزیز حسین پاک دے سر میں پڑیا پہلی عید پڑی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن قرآن دی ایت پڑھی نا, وہ نبی نہیں سی, آندھی ہے چور ہے, نالے چوری کرنے نالے قرآن پڑھنے. جی کیونکہ راہب دی ایک عالم دی تھی سی, قرآن نو بھی جان دی سی اگرچہ نبی نہ سی. اللہ اکبر کبیرہ دی نالے چوری کرنا ہے, نبی نہیں سی, انہوں کی پتہ ہوئے نالے قرآن پڑھنا ہے. میرے امام علی مقام ایک جناب تھوڑا جاگے ہوئی, میرے امام علی مقام نے دوسری یاد پڑھی. سرکار نے سر مبارک لب ہائے مبارک ہلے. اب آئیو رب ذرا جگہ ہے ذرا سرکار توجہ مہربانی
نہیں نعرہ میں لا لگا اونچی لائے جڑے سوندے پہ جاگ جا نعرہ تکبیر اللہ ایک ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ تکبیر دورا نام اللہ دے رسول دا تمہیں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ حسینیت حسینیت اونچی بولو حسینیت اللہ اکبر حضرات توجہ تھوڑا دے آگے ہوئی امام حسین نے لبہائے مبارک بولے حسین بولے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ اکبر کہنے لگے اہل بیت دے گھر دی پاکیزگی بیان کر رہا ہے سوٹی دے نال آواز نو سوندیا سرکار جس نیدے دے اتے سن او سوٹی دے کول چلی گئی تو کہ ہاتھ لا کے آندی بندہ نظر نہیں آوندا لگدے درخت تے چڑھے ہیں پر سوٹی کیڑی تے رنگ چڑھے ہیں اللہ اکبر میرے امام علی مقام نے تیسری آیت پڑھی اللہ اکبر کبیرہ سر کٹے ہیں پر سرکار قرآن میں پڑھ دے اگر زیادہ حضرت نے شیر نبی پاک دی شان چ لکھے پر نبی پاک دی شان حسین دی شان ہے حسین دی شان نبی پاک دی شان ہے اور میں شیر پڑھنا چاہوں گا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ پڑھئے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تیسری آیت بڑی سنو حسین نبی پاک نے میرے امام علی مقام نے تیسری آیت پڑھی ہے اے نبی نہیں اس راہب دی بچے او کھجور دے درخت دے تھلے امام علی مقام دے سر دے تھلے کھڑی ہے میرے امام نے پڑھیا والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون جب آیت پڑھی نا ترجمہ جاندی سی شہید ہے کہنے لگی ہے شاید تو پتہ لگتا پیا شہید ہے قرآن بڑا سونا پہ پڑھتا ہے اچھی کرنا قرآن سونا پڑھے کیوں نہ جی سینے دے قرآن نازل ہوئے وہ دے کڑوں تے زبان چوسی ہاں جی قرآن بڑا سونا پہ پڑھتا ہے کاش میں ویکھدی ہوندی جیڑا تو قرآن سونا پڑھتا ہے میں ویکھدی سونا کیڑا دوں ہے ایج کر کے نے دھیان کیتا ہے نبی نہیں میرے حسین لجپال نے کرم فرمایا حضرت علی وقار ایک خون دا قطرہ میرے دوستان عزیز حسین لجپال نے اپنے سرے اقدس دے وچوں سٹیا ایڈی سچی اکھ وچ پیا انہیں ایج کر کے مڑیا نا اکھ گولی تے جہان روشن حسین
دے خون دے قطرے نال شریف مسئلہ ہے وے تیرا تے میرا خون اگر کپڑے نو لگ جائے کپڑے بھلی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر اللہ دا قرآن خون پلید اے جناب خنزیر پلید حرام خون اگر باہر نکلے وضو کی تائے ہوئے سٹ لگ جائے خون بہن لگ جائے وضو ختم ہو جائے گا او تیرا تے میرا خون پلید پر حسین دا خون تے ہوئے اور جڑا نبی نی اکھ نو روشن کردا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت، حسینیت، حسینیت۔ حضرات توجہ فرمانا جس لئے آنکھ روشن ہوئی آنکھ سبحان اللہ اے جناب دی آنکھ کھلی اس دیکھیا سارے کٹیا ہویا وے میرے تے چڑھیا ہویا وے چہرہ نظر نہیں آ رہا لیکن نور سارے چوپیا نکلتا ہے اللہ اکبر آدھے سونیا ایک آنکھ دیتیا دوجی بھی روشن کر دے حضرات نے آنکھ کھولی امام علی مقام دے سر اقدس وچوں اے دوسرا خون دا قطرہ ڈگیا ایڈی کھبی آنکھ دے اندر ایڈی انج کر کے مڑیا دوجی آنکھ بھی روشن پھر میں کیوں نہ کہا اعلی مرتبہ اللہ اکبر پوچھئے آپ سبحان اللہ اعلی مرتبہ حسین دا میرے حسین دا اعلی مرتبہ حسین دا جڑے غلام ہونا غلام دینا جڑے غلام نہیں سمجھ دینا پڑے مل کے کہہ لو اعلی مرتبہ حسین دا میرے حسین دا اعلی مرتبہ حسین دا صرف یہ گمان نہیں صرف ایک قرآن نہیں صرف دو جہان نہیں دوستا خدا حسین دا میرے حسین دا دوستا خدا حسین دا میرے درویش اعلی مرتبہ حسین دا میرے حسین دا اعلی مرتبہ حسین دا تو ایک روشن ہو گیا آدھیے پہلا سب تو کنو بیکھا اکھا روشن ہو نے سب تو پہلے کنو بیکھا ایسا کیا سب تو پہلے آج تک کچھ نہیں بیکھے اس دیکھیا کھجورہ دے ڈوکے پہلی باری آسمان پہلی باری آسمان دے تارے پہلی باری اللہ اکبر اے دوڑی گئی اپنے ابے نو ویکھنی اے جسے دوڑی ویکھیا کہ ایک پردہ دار خاتون انہیں گوڑے اندر سر لے آوے اور پردے دارے کپڑے آتے دھوڑ پئی ایک قریب جا کے قدمہ نو ہاتھ لا کے کہنے لگے پریشان مصیبت ددائے طبیب میں
پھر تسی زیادہ کرانے والے ہو جڑے نبی نے موقع دیتے ہو مشکل آسان کر دے ہو میاں محمد بخش سرکار آپ نے کا ترجمہ فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں ہر مشکل دے اور کنجے حضرات یہ جس نے گئی نا اس میں کھتے پاتے آیا نہیں اس آخیا کہ میں ابے دے پیچھے جانے یہ ایسی خوشی چڑھ کے جانے ایک انی نوکھا مل جان انہیں دیوار پھیلا گئی اور دوڑ پئی حلب شہر والی حضرات علی وقار توجہ فرمانا